تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الرعد آیت نمبر 12 سے 15 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ترجمہ: وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ اس کے رعب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے، البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، بادلوں کی گرج کا حمد اور تسبیح کرنا حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، مگر لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ان آیات میں سجدہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے جھک جانا ہے۔ مومن خوشی خوشی ان احکام کے آگے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، اور کافر اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلوں کے آگے مجبور ہے، اس لیے وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ کائنات میں جو فیصلے فرماتا ہے مجبوراً ان کے آگے سر جھکانے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔